نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے آقائے نعمت روحی فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اپنے بندوں پر ایسا ہے کہ بندہ اگر صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے سوچے تو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی لایانی باتیں نہ کرے گا، کبھی بھی فتنہ و فساد میں خود کو نہیں ڈالے گا، کبھی بھی دیگر معاملات میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ پروردگار عالم کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں، اس کی مقدس بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے میں گزرتا رہے۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو قائم رکھ کر کے اللہ رب العزت کے فرمودات، ارشادات کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کا عمل اس کے ہاتھ میں دے گا اور فرمائے گا، اے میرے بندو اپنی اعمال کو پڑھو، تم نے زندگی کے اندر کیا کیا ہے، وہ تمہارے اعمال ہیں۔ جب بندہ اپنے اعمال کو پڑھنا شروع کرے گا اور جب پڑھ لے گا، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو میں نے تمہارے ہاتھ میں تمہارے نامہ اعمال کو دیا، تم نے پڑھ لیا۔ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور عرض کرے گا، یا الہ العالمین میں نے تو پڑھ لیا، لیکن دنیا کے اندر ہم نے بہت سارے گناہ کیے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں ہیں۔ ہم نے جرم کیا، لیکن وہ جرم ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ ہم نے نہ جانے کون کون سے خرافات کو اپنی زندگی کے اندر بجا لا کر کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، لیکن میرے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے تم دنیا میں مجھے رؤوف الرحیم نہیں کہتے تھے، ستار نہیں کہتے تھے، غفار نہیں کہتے تھے۔ بندہ کہے گا، یا اللہ یقیناً میں کہتا تھا رؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور بخشنے والا ہے، عیب پوشی کرنے والا ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ جب تم مجھے رحمان کہتے تھے، رحیم کہتے تھے، غفار کہتے تھے، ستار کہتے تھے، تو یہ ساری خصوصیت کس کی ہے؟ میری ہے۔ تو میں نے تمہارے عیب کو چھپا دیا ہے اور آج تم جنت میں چلے جاؤ، آج میں نے تمہاری جنت کا دروازہ کھلوا دیا ہے۔ تم بلا جھجک، بغیر کسی چیز کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے بلا تردد تم جنت میں چلے جاؤ۔ کوئی انسان دیکھتا رہے گا، جنت کی طرف جائے گا، پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اسے پروردگار عالم حکم فرمائے گا کہ اسے قریب لاؤ۔ جب اسے قریب لایا جائے گا تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، تم سے تو کہا گیا جنت میں جاؤ، لیکن تم جا رہے ہو، گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہو۔ اس نے کہا، مجھے اپنے اوپر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں جنت کا حقدار ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو سیاہ کار ہوں، میں نے تو اپنی زندگی کو مکمل طور پہ اس طریقے سے گزارا کہ میں خود
کو شرمسار کر رہا ہوں اور خود کو اس طریقے سے شرمندگی کا ایک پردہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں کس اعتبار سے جنت میں جاؤں؟ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میری وحدانیت کی قسم، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، تم چلے جاؤ جنت میں۔ اللہ اکبر! تو پروردگار عالم کتنا بڑا مہربان ہے۔ آئیں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک صحابی تشریف لائے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں یہ سارے اعمال خدا بندہ قدوس کے سامنے پیش کی جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے سارے اعمال، تمہارے سارے افعال پروردگار عالم کے حضور پیش ہوں گے۔ تو آنے والے نے کہا، کیا اللہ رب العزت خود حساب لے گا یا فرشتے حساب لیں گے؟ اللہ اکبر! اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جن جن چیزوں پر مقرر فرما دیا ہے، فرشتے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، لیکن اپنے بندوں کا حساب و کتاب پروردگار عالم لے گا۔ اللہ اکبر! آنے والا مسکرانے لگا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تب تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تب تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تب مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں تم ایسی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم جب خود لے گا اور وہ ہمیں معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا تو پروردگار عالم سے کون پوچھے گا؟ وہ تو خالق ارض و سما ہے، اس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا رب میرا حساب بذات خود لے گا، لہٰذا اب مجھے کوئی ٹینشن نہ رہا۔ یہاں میرے مصطفیٰ ہیں، وہاں میرا رب پروردگار عالم ہے، لہٰذا میرے گناہ میرے مصطفیٰ کے سامنے ہے، میرا رب جو ہے رب ذوالجلال اس کے سامنے ہے، اور پروردگار عالم خود حساب لے گا۔ لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک پر مجھے یقین کامل ہے، اس کی رحمت سے میں امید وابستہ رکھا ہوں کہ یقیناً وہ فضل فرمائے گا۔ اگر وہ عدل فرما کر مجھے جہنم میں بھی ڈال دے پھر بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، لیکن جب ہم نے سنا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، لہٰذا جو اپنے بندوں کو محبوب رکھے اسے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اور پھر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام رسولوں کے رسول کی امتی میں مجھے پیدا ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ وہ آپ ہیں اللہ کے نبی محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا ہم تو پروردگار عالم کی رحمت سے امیدیں وابستہ رکھے ہیں، اس کے فضل اور اس کے انعام و اکرام سے امیدیں وابستہ رکھے ہیں۔ یہاں بھی پروردگار عالم فضل فرماتا ہے، قیامت کے دن فضل فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ پروردگار عالم کی رحمت سے خود کو امیدیں وابستہ رکھے، اس کے فضل و انعام و اکرام سے امیدیں وابستہ رکھے تو یقیناً پروردگار عالم فضل فرمائے گا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات گزارے، یقیناً کامیابی اس کے قدم کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ پروردگار عالم کی حضور دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔